رجل مسلم. فصل والثانی اسم جنسی اذا عرف بالالف واللام. اسم جنس معرب باللام. اسم جنس معرب باللام جیسے الرجل المسلم. الرجل المسلم اسم جنس ہے اور ان پر کیا آیا ہے؟ الف لام آیا ہے. تو یہ بھی لفظ عام ہے. یہ بھی کیا ہے؟ من اصحابنا من قال. لیکن بعض حضرات کہتے ہیں هو للعہد دون الجنس. یہ لفظ عام نہیں ہوں گے بلکہ یعنی ان پر جو الف لام ہے وہ الف لام عہد ذہنی ہے، یعنی مخصوص فرد کے لیے ہے. یہ الرجل سے معنی مخصوص آدمی، اس میں پورے جنس کو گھیرنے کی صلاحیت نہیں ہے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں. امام شیرازی کو یہ بات تسلیم نہیں. وہ کہہ رہے نہیں، پہلا موقف صحیح ہے کہ اسم جنس جو معرب باللام ہو وہ لفظ عام ہے. اس موقف کو امام شیرازی صحیح قرار دے رہے اور اس پر دلیل پیش کرے. کیا دلیل؟ والدلیل علی انہ للجنس قولہ عز وجل والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی، یقیناً انسان خسارے میں. تو الانسان یہ جمع نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ اس میں جنس ہے اور اس پر الف لام آیا ہے. اور آپ ترجمہ کرتے وقت پوری انسانیت مراد لیتے ہیں. تو کیا پتہ چلا کہ اس میں جنس اگر معرب باللام ہے تو وہ عموم کے لیے آئے گا، پوری جنس کو گھیرنے کے لیے آئے گا. اس پر جو الف لام ہے وہ الف لام عہد ذہنی نہیں ہے، جنس استغراقی ہے. والمراد به الجنس. اللہ تعالیٰ انہ استثنی منہ الجمع. کیا آپ نہیں دیکھتے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر سے جمع کا استثناء ہوا ہے؟ کس کا استثناء ہوا ہے؟ اور ضابطہ کیا ہے؟ مستثنیٰ منہ میں مستغرق نہیں ہونا چاہیے. الانسان ہے مستثنیٰ منہ اور الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہ ہے مستثنیٰ. اگر آپ الانسان کے الف لام کو عہد ذہنی مانتے ہیں تو ایسی صورت میں اب اس سے الذین آمنوا وعملوا الصالحات یعنی جمع کے صیغوں کا استثناء کرنا صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ فرد واحد سے جمع کا استثناء نہیں کر سکتے. لہذا آپ کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ یہاں پر جو الف لام ہے وہ الف لام جنسی استغراقی، پوری انسانیت مراد ہے. اب پوری انسانیت میں سے نیک اعمال کرنے والے مومنین مخلصین کا استثناء ہو رہا ہے، تب جا کر وہ استثناء کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا. یقیناً تمام انسان خسارے میں. ان الانسان الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات مگر وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا حق پر جمے رہے، ڈٹے رہے، صبر پر جمے رہے، صبر کا مظاہرہ کیا، وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں. وہ لوگ خسارے میں نہیں، ورنہ سارے انسان ان کے علاوہ کیا ہے؟ خسارے میں ہیں، دھوکے میں ہیں. تو الا الذین آمنوا یہ جو استثناء ہو رہا ہے وہ استثناء کس سے ہو رہا ہے؟ الانسان سے ہو رہا ہے. الانسان کے الف لام کو آپ اس جنسی استغراقی مانیں گے تو ہی الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کا استثناء صحیح ہوگا، ورنہ استثناء صحیح نہیں ہوگا. وتقول العرب اہل عرب کہتے ہیں اہلک الناس الدینار والدرہم ویریدون الجنس. لوگوں کو دینار اور درہم نے ہلاک کر دیا اور وہ اس دینار اور درہم سے پوری جنس مراد لیتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں اس میں جنس پر جو الف لام آیا عہد ذہنی ہے، ان کے یہاں پر تو ایک دینار اور ایک درہم نے لوگوں کو ہلاک کر دیا. حالانکہ ایک دینار یا ایک درہم لوگوں کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے؟ نہیں بنتا. تھوڑا مال ہلاکت کا سبب نہیں بنتا الا ماشاء اللہ. ہاں بڑا بہت زیادہ مال ہو تو پھر وہ ہلاکت اور بربادی کا کیا بنتا ہے؟ سبب بن جاتا ہے.
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ والثالث تیسری قسم الفاظ عموم کی، الاسماء المبہمہ، اسماء مبہمہ جن کا معنی بذات خود واضح نہیں ہوتا ہے، ان کی وضاحت کے لیے دوسرے کے ساتھ انہیں جوڑنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اسماء مبہمہ کا۔ وذالک من فی من یعقل، من ذوی العقول میں، ما غیر ذوی العقول میں، استفہام شرط اور جیسا دونوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے من عندک، آپ کے پاس کون ہے؟ من عندک، جواب میں آپ 100 لوگوں کا بھی جواب دے سکتے ہیں جتنے آپ کے پاس ہوں گے۔ ما عندک، آپ کے پاس کیا چیز ہے؟ آپ کے پاس اگر 1,00,000 روپے بھی ہے یا 10 چیزیں ہیں تو ان کا بھی آپ جواب دے سکتے ہیں ما عندک کیس میں۔ بس سمجھے؟ استفہام میں اس طریقے سے آتا ہے۔ تو اسماء مبہمہ میں سے من جو ہے ذوی العقول کے لیے بھی آتا ہے اور غیر ذوی العقول کے لیے بھی آتا ہے، استفہام میں بھی آتا ہے، شرط و جزا میں بھی آتا ہے۔ استفہام کی انہوں نے مثال دی، من عندک، تیرے پاس کون فرد ہے؟ جواب میں آپ جتنے چاہے افراد کا جواب دے سکتے ہیں، اس کی کوئی تحدید نہیں ہے، کم از کم 2 ہونے چاہیے، زیادہ کتنے ہیں وہ آپ دیکھ لیں، جزا میں آپ کہیں گے من اکرمنی اکرمتو، جو میری عزت کرے گا میں اس کی عزت کروں گا، وما جانی رفعتہ، جو میرے پاس آئے گا میں اس کو بلند کروں گا، میں اس کے وقار کو، اس کے مرتبے کو بڑھاؤں گا۔ تو من اور من ذوی العقول کے لیے آتا ہے، ما غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے۔ ذوی العقول کے اندر انسان، جنات اور فرشتے داخل، اور ان کے علاوہ جو بھی ہے وہ غیر ذوی العقول۔ شرط و جزا میں آپ کہتے ہیں من اکرمنی اکرمتہ، وما جانی رفعتہ، وعین فیما یعقل وفیما لا یعقل، فی الاستفہام والشرط والجزا۔ عین جو ہے یہ ذوی العقول اور غیر ذوی العقول دونوں میں آتا ہے، استفہام میں بھی آتا ہے اور شرط و جزا میں بھی آتا ہے۔ استفہام میں آپ کہتے ہیں جیسے ایو شیء عندک، تیرے پاس کون سی چیز ہے؟ شرط و جزا میں آپ کہتے ہیں ایو رجل اکرمنی اکرمتہ، جو آدمی میری عزت کرے گا میں اس کی عزت کروں۔ این حیث ظرف مکان کے لیے آتا ہے، متی ظرف زمان کے لیے آتا ہے۔ اذهب این شئت حیث شئت واطلبنی متی شئت۔ تو یہ سب جو ہے یہ اسماء مبہمہ ہے۔ کیا ہے؟ اسماء مبہمہ۔ جب تک ان کو آپ آگے پیچھے کے جملوں کے ساتھ ملاتے نہیں ہیں، جوڑتے نہیں ہیں، ان کا معنی واضح ہوتا نہیں ہے۔ یہ بھی الفاظ عموم میں سے ہے۔ ان کے جواب میں ابھی آپ جتنے چاہے افراد کا جواب دے سکتے ہیں، جتنے چاہے افراد کو شامل کر سکتے ہیں۔ 3 ہو گیا الفاظ عموم۔ کون کون سے؟ اس میں جمع معرب باللام، اس میں جنس معرب باللام اور اسماء مبہمہ۔ چوتھا ہے نکرہ تحت النفی، النفی فی النکرہ، نکرہ تحت النفی، یہ ترجمہ کرے گا۔ جیسے کہ آپ کہتے ہیں ما عندی شیء، ما نافیہ ہے اور شیء نکرہ ہے، نکرہ نفی کے بعد آ رہا ہے، نکرہ نفی کے بعد آ رہا ہے۔ لا رجل فی الدار، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، لا نافیہ ہے، رجل لا نافیہ ہے، رجل اس میں نکرہ ہے، نکرہ نفی کے بعد آ رہا ہے، کس کا فائدہ دے گا؟ عموم کا۔ بات سمجھے؟ تو یہ تمام کے تمام الفاظ عموم ہیں، اس میں جمع معرب باللام، اس میں جنس معرب باللام، اسماء مبہمہ اور نکرہ تحت النفی، سارے جو ہے یہ الفاظ عموم میں سے ہے۔ یعنی ان کے جواب میں کم از کم 2 فرد اور زیادہ کی کوئی حد نہیں، اتنے افراد ہونے چاہیے، ہونے ضروری۔